ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. جی بے شک بے شک. تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. جب دورے والی بات آئی تو اعلیٰ حضرت نے وہیں پر فرمایا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں میرے آقا کے دیوانوں اب میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں دنیا میں دو طرح کے کتے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو پالتو ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے پھالتو. ایک وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں کسی کا پٹا ہوتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں کسی کا پٹا نہیں ہوتا. ایک وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مالک ہوتا ہے, جس کا کوئی آقا ہوتا ہے. اگر آپ پالتو کتے کو ماریں گے تو اس کا مالک آپ کا گریبان پکڑ لے گا, تو نے میرے کتے کو کیوں مارا. اس کا مالک کہے گا تو نے میرے کتے کو چوٹ کیوں پہنچائی. لیکن جو پالتو کتا ہے اس کا کوئی آقا نہیں ہوتا, اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا. اگر آپ اس کو مارتے ہو آپ دیکھتے ہیں وہ کبھی کسی چوراہے پر, کبھی کسی گلی میں, کبھی کسی روڈ پر, کبھی کسی کے دروازے پر, کبھی کسی کے گھر پر جا کر کھاتا ہے. اگر اس کو کوئی مارتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کہتا. میرے آقا کے دیوانوں اب میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں بس یہی مثال میدان محشر کی ہے. میدان محشر میں بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہوگا جس کے گلے میں کسی کا پٹا ہوگا, ایک وہ ہوگا جس کے ہاتھوں میں کسی کا دامن ہوگا, ایک وہ ہوگا جس کے ہاتھوں میں کسی کا دامن نہیں ہوگا, ایک وہ ہوگا جس کے گلے میں کسی کا پٹا نہیں ہوگا. آپ بھی موجود ہوں گے, ہم بھی ہوں گے, تمام قادری موجود ہوں گے. ہماری گردنوں میں قادریت کا پٹا, ہماری گردنوں میں چشتیت کا پٹا, ہماری گردنوں میں برکاتیت کا پٹا, ہماری گردنوں میں رضویت کا پٹا, ہماری گردنوں میں غوث اعظم کا پٹا, حضرت خواجہ کا پٹا, حضرت صابر کا پٹا, حضرت وارث کا پٹا, شاجی میاں کا پٹا, بشیر میاں کا پٹا, شرافت میاں کا پٹا, بہلول دانا کا پٹا, اعلیٰ حضرت کا پٹا ہوگا. حامد رضا, خالد رضا, قمر رضا, تحسین رضا, اختر رضا خان و معروف تاج الشریعہ کا پٹا ہوگا. اور جب اتنے پٹے ہمارے گلے میں موجود ہوں گے اور جب اتنے دامن ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے یقیناً ان اولیاء کے صدقے, ان کی غلامی کے صدقے اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا. تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا. نعرے تکبیر, دونوں ہاتھوں تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت, جشن غوث الورا کانفرنس, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. میرے آقا سے محبت کرنے والوں, آقا سے پیار کرنے والوں, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ غوث پاک کو اللہ رب العزت نے وہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیتے ہیں. اور آپ اللہ اکبر, غوث اعظم کا وہ دربار ہے, اللہ اکبر. غوث ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو, غوث پاک کا وہ مقدس دربار ہے کہ غوث پاک کے جو دربار میں جا کر مانگتا ہے غوث اس کو بھی عطا کرتے ہیں, اور جو یہاں سے مانگتا ہے غوث اس کو بھی عطا کرتے ہیں. دنیا کے کسی بھی کونے سے مانگتا ہے غوث اعظم عطا کرتے ہیں, اس لیے کہ غوث اعظم کا خود فرمان ہے میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں, میرا مرید مغرب میں ہو اور میں مشرق میں ہوں, جہاں سے پکارے گا اس کی امداد کرنے کے لیے پہنچوں گا, اس کی امداد کروں گا. جہاں سے پکارے گا اس کی مدد کروں گا, اس کی مدد کروں گا. آج آپ نے اور اس کمیٹی کے تمام افراد نے اس جلسے کو سجایا ہے. ایک بات یاد رکھنا, غوث اعظم کا جلسہ سجانا صرف دنیا میں کام نہیں آئے گا بلکہ قبر میں بھی کام آئے گا, میدان محشر میں بھی. غوث پاک کا جلسہ اللہ اکبر آپ نے سجایا ہے. میرے آقا کے دیوانوں, یہ جلسہ انشاءاللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا, اس لیے کہ اللہ والے کا ذکر کر رہے ہو. اور جہاں پر اللہ والے کا ذکر ہوتا ہے, جہاں پر اللہ کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے, وہاں پر خدا بھی خود قریب ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ والے کے جب آپ ذکر سجاتے ہو تو اللہ والے تشریف لاتے ہیں. سرکار کی محفل میں سرکار آتے ہیں, غوث اعظم کی محفل میں غوث اعظم آتے ہیں. اور جب وہ آتے ہیں اور جس کے یہاں پر یہ اللہ والے آ جائیں اس کا یہاں بھی بیڑا پار ہے, قبر میں بھی بیڑا پار, میدان محشر میں بھی.
سبحان اللہ سبحان اللہ بہت کہ اچھے اللہ بہت والے تشریف لے آئے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ غوث اعظم کو اللہ نے وہ اختیار دیا ہے کہ اپنی ٹھوکروں سے مردے کو زندہ کرتے ہیں. آج آپ نے جلسے میں جتنے بھی پیسے خرچ کرے ہیں, جس نے جیسا حصہ لیا ہے, ایک بھی روپیہ اس کا رائے گا نہیں جائے گا, اس لیے کہ آپ نے پتا ہے کس کی بارگاہ میں خرچ کیا ہے, ولیوں کے ولی کی بارگاہ. واہ واہ بے شک بے شک جی جی بہت اتنے اچھے پاورفل ولی کی بارگاہ میں آپ نے خرچ کیا ہے, اتنے طاقت کے مالک ولی کی بارگاہ میں آپ نے خرچ کیا ہے کہ آپ تو اس کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہو, وہ دینے پر آتا ہے تو آپ کو ہزاروں عطا کر رہے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اس غوث کی بارگاہ میں اللہ اکبر, اس لیے کہ غوث پاک اگر کوئی بغداد میں جا کر مانگتا ہے غوث پاک اس کو بھی عطا کرتے ہیں, گکھرپور سے مانگتا ہے غوث پاک اس کو بھی عطا کرتے ہیں, ہندوستان سے مانگے اس کو بھی عطا کرے, دنیا کے کسی بھی کونے کا مانگنے والا ہو اس کو عطا کرتے ہیں. وہ دربار ہے, بغداد کے دولہ کا وہ دربار ہے, وہاں پر بے ایمان کو ایمان دیا جاتا ہے, بے اولاد کو اولاد دی جاتی ہے, بے سہارے کو سہارا دیا جاتا ہے, ننگے کو کپڑا دیا جاتا ہے, بھوکے کو کھانا دیا جاتا ہے, پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کیا جاتا ہے, غمگین کی اللہ پر اس کو شادمان کیا جاتا ہے, اس کو خوش کیا جاتا ہے, فقیر کو بادشاہ بنایا جاتا ہے. ارے یہ تو دنیاوی بات ہے, وہ دربار ہے جہاں سے لوگوں کو ولایت ملا کرتی ہے, جہاں پر ابدال بنایا جاتا ہے, جہاں پر کتب بنایا جاتا ہے, اس لیے کہ کلمہ پڑھ پڑھ کر حافظ قرآن ہو گئے, بے ایمان جو تھے صاحب ایمان ہو گئے. تیرا دامن ہاتھوں میں آتے ہی یا غوث فقیر جو تھے وقت کے سلطان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر سبحان اللہ. تیرا دامن ہاتھوں میں آتے ہی یا غوث اعظم فقیر جو تھے وقت کے سلطان ہو گئے. میرے آقا کے دیوانوں, یہ غوث اس گھرانے کی اللہ اکبر اس نسل سے ہیں. غوث اعظم اس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس خاندان کا ہر افراد اعلیٰ نظر آتا ہے, جس خاندان کا ہر انسان اعلیٰ نظر آتا ہے. اللہ اکبر, ہر شخص سردار نظر آتا ہے, ہر شخص اعلیٰ نظر آتا ہے. آپ غوث اعظم کے نانا کو دیکھیں, آپ غوث اعظم کے نانا کی ذات کو دیکھیں. بعد خدا اگر سب سے برتر کوئی ہے, بعد خدا اگر سب سے اعلیٰ کوئی ہے تو سرکار دو عالم کی ذات ہے. اگر اللہ کے بعد دنیا میں سب سے بڑا کوئی ہے تو سرکار مدینہ کی ذات ہے. اگر اللہ کے بعد دنیا میں سب سے برتر کوئی ہے تو سرکار مدینہ کی ذات ہے. اور وہ ذات ایسی ذات ہے اللہ اکبر جو انگلی کا اشارہ کرے تو ہزاروں کی تقدیریں بدل دیا کرتی ہے. وہ ذات ایسی ذات ہے انگلی کا اشارہ کرے اللہ اکبر ہزاروں کو صحابی بنا دیتی ہے. جو ایک اشارہ کرے تو پہاڑ سونا بن کر چلنے لگے. وہ ذات ایسی ذات ہے جو بعد خدا سب سے برتر ہے, بعد خدا سب سے اونچی ہے, بعد خدا سب سے اعلیٰ ہے. اس ذات کا کیا کہنا, اس ذات کے بارے میں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, فیضان اعلی حضرت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر سبحان اللہ. اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. آخری بات آپ سے بتا کر رخصت ہو جاؤں, یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے. اس گھر میں تو بچہ اعلیٰ نظر آتا ہے. اس گھر میں تو آپ دیکھیں, وہ چاہے اجمیر والا ہو, وہ چاہے کلیر والا ہو, وہ چاہے دیبا والا ہو, وہ چاہے بغداد والا ہو, دنیا کا کوئی بھی سید ہو, اپنے وقت کا سردار نظر آتا ہے. آپ دیکھیں غوث اعظم کو, ولیوں کے سردار غوث اعظم کے نانا کو دیکھیں, نبیوں کے سردار غوث اعظم کے بابا کو دیکھیں, حسنین کریمین کو, جنتی نوجوانوں کے سردار ماں فاطمہ, جنتی عورتوں کی سردار بابا علی, ولیوں کے سردار, اور خود غوث پاک علی کے بعد ولیوں کے سردار ہیں. یہ تو گھرانہ ہی اعلیٰ ہے. اس گھرانے کا ہر فرد سردار ہے, اس گھرانے کا ہر انسان سردار نظر آتا ہے, اس گھرانے کا ہر شخص اعلیٰ نظر آتا ہے. وہ اس لیے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے, بہت خوب, بہت خوب. سبحان اللہ. گھرانہ نور کا. تو جب تک زندگی رہے
اسی طریقے سے زندگی گزارنا بے کہ شک۔ یا الہی قادری رکھ قادری کر قادری قادری اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے بے شک، اللہ سے بے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سرکار غوث پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی آمین، آمین۔ عطا فرمائے مولا تعالی حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے آمین۔ پروردگار عالم سرکار غوث اعظم کے صدقے میں اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین، آمین۔ زمین بات بھولے وآخر دعوانا الحمدللہ آمین کلمہ شریف پڑھنے اشہد ان لا لا الہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم